اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں انوار الحق رام حاضر خدمت ہوں۔ سب ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، معاہدہ بلفور میں کیا طے ہوا، عرب اسرائیل جنگ جو 1967 میں ہوئی اس کے بعد بن گریان نے کیا بات کہی تھی۔ حضرات محترم، آج پاکستان کے اندر ایک دوبارہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں ہمارے چند اینکرز کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس مردہ گھوڑے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے اور اس کی بنیاد ہی نظریہ اسلام کی تنفیذ پر استوار کی گئی ہے۔ حضرت قائد اعظم نے 12 اکتوبر کو یہ بات کہی تھی کہ مسلمان، دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہر مرد عورت یروشلم پر اسرائیل کے قبضے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا۔ یعنی یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے جس پر قائد اعظم نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب 14 مئی 1948 کو حضرت قائد اعظم نے 3 لاکھ بندوقیں جو ہیں وہ چیکوسلوواکیہ سے خرید کر اہل فلسطین کی حق خود ارادیت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بھجوائی تھی، اور یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ اور جب پھر بعد میں بلفور کا معاہدہ ہوتا ہے، بلفور وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے، اس معاہدے کا نام بلفور ہو گیا۔ اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا بھر کے یہودی، جہاں بھی یہودی کو رہتا ہے، وہ اسرائیل کا شہری بن جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہودیوں کو حق خود ارادیت دیا، دنیا بھر کے یہودیوں کو، کہ آپ کے لیے ہم نے ایک مملکت بنا دی ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا، اٹ از اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، یعنی یہ حرامی بچہ ہے اہل یورپ کا۔ اسرائیل کے بارے میں یہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب 1967 میں اسرائیل کو بعد بنیادوں پر فتح حاصل ہوئی تو بن گریان نے کیا کہا تھا پیرس میں؟ اس نے کہا تھا دنیا بھر میں ہمیں ایک ہی ملک سے خطرہ ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ کیوں؟ وہ آئیڈیالوجیکلی اسٹیٹ ہے ہماری طرح، یعنی دنیا کی باری مسلم ریاستیں جو ہیں، ساری مسلم ریاستیں ہیں، وہ نیشنل اسٹیٹ ہیں، لیکن پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس لیے ہمیں پاکستان سے بنیادی طور پر خطرہ ہے۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اگر ہم دیکھیں، حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو، بعد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ نبی اکرم کی چند آخری وصیتوں میں ایک بڑی وصیت یہ تھی کہ جزیرہ نما عرب کو ایک ہی دین کا مرکز بنایا گیا ہے، اگر یہاں 2 دین اکٹھے ہوں گے تو وہ فساد برپا ہوگا، عربوں کے لیے تباہی کا سبب بنے گا۔ اور آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں اسی تناظر کے اندر کہ اب عرب تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، شکست کی طرف، ذلت کی طرف، رسوائی کی طرف انتقال کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور نبی اکرم کے فرمان اقدس کو انہوں نے مجروح کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید امام مہدی کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی تھی کہ یعنی عرب دنیا کے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ امام مہدی کا بھی نزول قریب ترین ہے۔ اور پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ شام کی طرف سے افواج نازل ہوں گی، اور پھر مدینہ منورہ میں، مدینہ بھی اس قابل نہیں رہے گا ان حالات عرب کی تباہی میں کہ وہاں کوئی عزت و وقار سے، وہاں کا ایک ذمہ دار فرد مکہ آئے گا، اہل مکہ اسے بیت الحرم میں آ کر اس کی منت سماجت کریں گے کہ بیعت کر لے۔ بہرحال وہ بیعت کر لی جائے گی، پھر شام سے فوجیں آئیں گی جو راستے میں ایک مقام پر تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ہمارے علاقوں سے، یعنی پاک و ہند سے یا افغانستان سے افواج جائیں گی جہاں وہ امام مہدی کے حالات کے آمد کی حالات کو سیلیبریٹ کریں گی۔ یعنی دنیا کے اندر وہ نقشہ برپا ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اب عرب تباہی کے کنارے پر جا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کو احساس ہوگا یہ نظریاتی مملکت ہے۔ یہاں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے عمومی مسلمانوں کو، تو آپ نے جس طرح لاہور میں ایک بڑے جنازہ دیکھا تو لاکھوں لوگ وہاں میدان میں نکلے صرف رسول کی محبت کے لیے۔
اور جہاں ترکی کا ڈرامہ اس لیے مقبول ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے میں مسلمانوں کی عظمت کی نشانی بنائی جا رہی ہے، یعنی ہمارے دل تو اسلام کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر چند ایسے اصحاب موجود ہیں جن کے دل یورپ کے ساتھ، یا وہ ایجنٹ ہیں اسرائیل کے، یا مغرب کے ایجنٹ ہیں، یا ویسے خوفزدہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے مالی مفادات وابستہ ہوں گے۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اور ہمارے دفتر خارجہ کے فرمان کے مطابق یہ بات کہی ہے کہ کوئی قیاس آرائی، جو لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، وہ سب غلط ہے۔ یہاں کوئی تجویز ہمارے زیر تحت نہیں ہے، اور پاکستان کسی صورت میں بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور محترم عمران خان نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی صورت میں ہم اللہ کو جواب دہ ہوں گے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ ایک ہی اس میں شرط ہے، اگر وہ فلسطین کو حق خود ارادیت دیتا ہے، پھر جا کر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اگلی خوشخبری پاکستانیوں کے لیے یہ ہے، چین نے جس طرح اعلان کیا ہے کہ گوادر کی بندرگاہ آپریشنل ہو گئی ہے، وہاں بنیادی طور پر وہ ایک ٹرانزٹ سینٹر ڈائریکٹوریٹ بھی قائم کیا گیا ہے، اور وہاں سے تقریباً 71 ممالک کو، وہ پاکستان کی شارک سے 71 ممالک کی تجارت ہوگی، اور پھر وہ سی پیک کے لیے دروازہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے قریب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انہی حوالوں سے پاکستان، اس خوشگوار لمحات پاکستان کی خوشحالی کے آنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔